السلام علیکم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس کے راوی ہیں، روایت فرماتے ہیں، حدیث ہے اور بخاری کی حدیث ہے، یہ دعا کے تعلق سے ہے اور ایک واقعہ اس میں پیش آیا ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے۔ تو حدیث کے جو الفاظ ہیں آپ ان پر غور فرمائیں، انشاءاللہ میں ساتھ ہی ساتھ آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا جتنی میری حیثیت علم کی۔ تو الفاظ ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، تم سے پہلے کسی امت کے تین شخص ایک ساتھ سفر پر نکلے، چلتے چلتے رات ہو گئی، رات گزارنے کے لیے وہ ایک غار میں داخل ہو گئے۔ غار کہتے ہیں گفا کو جو پہاڑ میں بنتی ہیں۔ اسی دوران پہاڑ سے ایک چٹان گری جس نے غار کے منہ کو بند کر دیا۔ اچانک ہے اللہ کی پکڑ آتی ہے، یا اللہ کی آزمائش آتی ہے، یا اللہ کی طرف سے عذاب ہو، یا اللہ کی مرضی ہے، جب چاہے جو چاہے ہو سکتا ہے۔ اسی وقت ایک پہاڑ سے چٹان گری اور اس نے غار کے منہ کو بند کر دیا۔ یہ دیکھ کر انہوں نے کہا کہ اس چٹان سے نجات کی یہی صورت ہے کہ سب کے سب اپنے اعمال صالحہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ بس یہی ایک نجات کا ذریعہ ہے کہ یہ چٹان یہاں سے ہٹ جائے، کیونکہ وہ چٹان اتنی بڑی تھی اور غار کا منہ کوئی چھوٹا سا تو ہوتا نہیں ہے، گھر تو ہے نہیں کہ بھائی دروازہ ہے چھوٹا سا ہے آپ یوں ہی لگا دیں گے، اور کوئی چیز ہے تو آپ تین بندے ویسے ہیں وہ دھکا مار دیں گے اسے اور وہ وہاں سے گر جائے گی اور آسانی سے ٹھیک ہو جائے گی۔ اب انہوں نے کہا کہ جو آپ کے ہمارے سب کے اپنے اپنے اعمال صالحہ ہیں، ہم ان کے عوض میں اللہ سے دعا کریں گے، ان کے ذریعے اللہ سے دعا کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے اپنے عمل کے واسطے سے دعائیں کری، انہوں نے اپنے عمل کے واسطے سے دعائیں کی۔ ان میں سے ایک نے کہا، پہلے بندے نے کہا، یا اللہ، آپ جانتے ہیں کہ میرے ماں باپ بہت بوڑھے تھے، میں اہل و عیال اور غلاموں کو ان سے پہلے دودھ نہیں پلاتا تھا۔ میرے ماں باپ بہت بوڑھے تھے، میں اہل و عیال اور غلاموں کو ان سے پہلے دودھ نہیں پلاتا تھا۔ مطلب جو غلام تھے اس کے کام کرنے والے اور جو اس کے اہل و عیال یعنی کہ بیوی بچے جو تھے وہ انہیں بھی اپنے ماں باپ سے پہلے دودھ نہیں پلاتا تھا۔ ایک دن میں ایک چیز تلاش میں دور نکل گیا، جب واپس لوٹ کر آیا تو والدین سو چکے تھے، پھر بھی میں نے ان کے لیے شام کا دودھ دوہا اور اسے پلانے میں لے کر ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ وہ اس وقت بھی سو رہے ہیں۔ وہ بندہ کسی کام سے باہر گیا اور وہاں سے وہ لیٹ ہو گیا، لیکن جب وہ واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ والدین تو سو چکے ہیں، لیکن پھر بھی اس نے رات کو دودھ دوا، جو بھینس یا بکری جو بھی اس وقت کا جانور اس کے پاس موجود تھا اس کا دودھ دوا اور اس کے بعد وہ لے کر ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ وہ اس وقت بھی سو رہے ہیں۔ میں نے ان کو جگانا پسند نہیں کیا اور ان سے پہلے اہل و عیال یا غلاموں کو دودھ پلانا بھی گوارا نہ کیا، ان کو جگانا بھی گوارا نہیں کیا اور ان سے پہلے غلاموں کو اور اہل و عیال کو دودھ پلانا بھی گوارا نہ کیا۔ میں دودھ کا پیالہ ہاتھ میں لیے ان کے سرہانے کھڑا ان کے جاگنے کا انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور وہ بیدار ہوئے تو میں نے انہیں دودھ دیا۔ اس وقت انہوں نے اپنے شام کے حصے کا دودھ پیا۔ یا اللہ، اب یہاں دعا کی جاری ہے، یا اللہ، اگر میں نے یہ کام صرف آپ کی خوشنودی کے لیے کیا تھا تو ہم اس چٹان کی وجہ سے جس مصیبت میں پھنس گئے ہیں اس سے ہمیں نجات عطا فرما دے۔ تو جس مصیبت میں ہم پھنس چکے ہیں یہاں اس چٹان کی وجہ سے، اللہ اس عمل کے وظیفے سے دعا مانگی جا رہی ہے کہ میں نے جو فلاں عمل کیا تھا، اور یاد بھی دلایا جا رہا ہے کہ اللہ صرف خالص تیرے لیے کیا تھا، اور میرا اگر وہ تیری نظر میں تیرے ہی لیے تھا
تو مجھے اس کا اجر عطا فرما دے اور اس کے وسیلے سے میرے یہ چٹان کی جو مشکل ہے اسے ختم فرما دے۔ اس دعا کے نتیجے میں وہ چٹان تھوڑی سی سرک گئی، لیکن باہر نکلنا ممکن نہ ہوا۔ چٹان تو سرک گئی، دعا یعنی کہ قبول بھی ہو گئی، لیکن اتنے کے باوجود بھی نکلنا ممکن نہ ہوا، یعنی کہ چٹان ہلی تو، لیکن اتنی نہیں ہلی اور سرک بھی گئی کہ جو بندہ نکل سکتا تھا، کیونکہ چٹان بڑی ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دوسرے شخص نے دعا کی، اس کے بعد دوسرے شخص نے دعا کی، یا اللہ میری ایک چچا زاد بہن تھی جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی، میں نے ایک مرتبہ اس سے اپنی نفسانی خواہش پوری کرنے کا ارادہ کیا، لیکن وہ آمادہ نہیں ہوئی، یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ قحط سالی نے اسے میرے پاس آنے پر مجبور کر دیا۔ یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ اس کے پاس آنے پر مجبور ہونا پڑا۔ میں نے اسے اس شرط پر 120 دینار دیے کہ وہ تنہائی میں مجھ سے ملے۔ مطلب اس کے پاس، وہ جو لڑکی تھی اس کے پاس اتنی تنگی آ گئی، اتنی زیادہ تنگی آ گئی کہ اسے اس کے پاس میں جانا بہتر لگنے لگا، تو اس لیے وہ وہاں چلی گئی تنگی کے تحت، مجبوری جسے کہتے ہیں نا، مجبوری۔ اور اس بندے نے وہ بات طے کر لی اور اسے 120 دینار دیے۔ 120 دینار کی قیمت اگر لگائی جائے تو آج کے دور میں قیمت کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے، کیونکہ اس وقت کے دور میں سونے کے سکے ہوا کرتے تھے، لاکھوں سے بھی زیادہ قیمت بیٹھ جائے گی۔ وہ تنہائی میں مجھ سے ملے، وہ آمادہ ہو گئی اور وہ بھی تیار ہو گئی، وہ آمادہ ہو گئی، یہاں تک کہ جب میں اس پر قابو پا چکا اور قریب تھا کہ میں اپنی نفسانی خواہش پوری کروں۔ اس کے بعد وہ بندہ اس پر قابو پا چکا اور قریب تھا کہ میں اپنی خواہش پوری کروں، تو اس نے کہا کہ میں تمہارے لیے اس بات کو حلال نہیں سمجھتی کہ تم اس مہر کو ناحق توڑو، یہ سن کر میں اپنے برے ارادے سے باز آ گیا۔ اس میں لکھا ہے اس نے کہا کہ میں یہ حلال نہیں سمجھتی کہ تم اس مہر کو ناحق توڑو، یہ سن کر میں اپنے برے ارادے سے باز آ گیا اور میں اس سے دور ہو گیا، حالانکہ مجھے اس سے بہت زیادہ محبت تھی، اور میں نے وہ سونے کے دینار بھی چھوڑ دیے جو اسے دیے تھے۔ یا اللہ اگر میں نے یہ کام آپ کی رضا کے لیے کیا تھا تو ہماری اس مصیبت کو دور فرما دیجئے۔ چنانچہ وہ چٹان کچھ اور سرک گئی، لیکن پھر بھی نکلنا ممکن نہ ہوا۔ انہوں نے دوسرے بندے نے بھی اپنی بات رکھی اللہ تعالیٰ سے بات رکھنے کے باوجود بھی وہ چٹان نہیں سرکی، کیونکہ اس نے اپنے عمل کا جو صلہ تھا اس کے وسیلے سے دعا کی تھی۔ اس کا جو اعمال صالحہ ہے وہ کتنا وزن رکھتا تھا، اس کے تحت وہ چٹان اور کھسک گئی، لیکن اتنی نہیں کھسکی کہ وہاں سے نکلنا ممکن ہو سکتا تھا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی تیسرے بندے کے بارے میں فرماتے ہیں، تیسرے نے دعا کی، یا اللہ کچھ مزدوروں کو میں نے مزدوری پر رکھا۔ تیسرے نے دعا کی، اب تیسرا بندہ دعا کر رہا ہے اس میں، یا اللہ میں نے کچھ مزدوروں کو مزدوری پر رکھا تھا، سب کو میں نے مزدوری دے دی، صرف ایک مزدور اپنی مزدوری لیے بغیر چلا گیا تھا، میں نے اس کی مزدوری کی رقم کو کاروبار میں لگا دیا، یہاں تک کہ مال میں بہت کچھ اضافہ ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد وہ ایک دن آیا اور آ کر کہا، اللہ کے بندے مجھے میری مزدوری دے۔ کچھ دن بعد وہ بندہ آیا اور اس نے کہا، اللہ کے بندے
मुझे मेरी मजदूरी दे। मैंने कहा, ये ऊंट, गायें, बकरियां और गुलाम जो तुम्हें नजर आ रहे हैं ये तुम्हारी मजदूरी है, यानी तुम्हारी मजदूरी को कारोबार में लगाकर ये मुनाफा हासिल हुए हैं। उसने कहा, अल्लाह के बंदे मजाक न कर। उस बंदे ने कहा, अल्लाह के बंदे मजाक न कर, जो मजदूर था। मैंने कहा, मजाक नहीं कर रहा, हकीकत बयान कर रहा हूँ। चुनांचे मेरी वजाहत के बाद वो सारा माल ले गया। इसके बाद वो मजदूर जो था वो सारा माल ले गया, कुछ ना छोड़ा। या अल्लाह, अगर मैंने ये काम सिर्फ आपकी रजा की खातिर किया था तो ये मुसीबत जिसमें हम फंसे हुए हैं दूर फरमा दीजिए। चुनांचे वो चट्टान बिल्कुल सरक गई और गार का मुंह खुल गया और सब बाहर निकल आए। ये बुखारी की हदीस है। ये बुखारी की हदीस है। तीसरे बंदे की जो दुआ थी, उसका जो अमाल था, अमाल सालिया था, वो ऐसा था। इसके तहत हम मोटी मोटी बात क्लियर कर लें एक बार में, ताकि आसानी से समझ में और क्लियर हो जाए। एक बंदे ने कुछ लोगों को मजदूरी पर रखा और उन सबको मजदूरी दे दी, मगर एक बंदा बिना मजदूरी लिए हुए चला गया। अब जो चला गया तो चला गया, लेकिन उस बंदे ने उसकी मजदूरी निकाल कर रख दी और उसने देखा कि भाई वो बंदा नहीं आ रहा है। उसने वो काम में लगा दी कि इससे जो फायदा होगा मैं उस मजदूर को ही दूंगा, ये उसके ही नाम का है, क्योंकि मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं पैसे का। आज के दौर में क्या चल रहा है वो आप बाखूबी और अच्छी तरह जानते हैं। उस बंदे ने वो कोशिश करी, उसने वो किसी काम में लगा दी और उसने काम में लगाने के बाद में उस मजदूरी से इजाफे पे इजाफा होता चला गया और यहाँ तक कि इतना इजाफा हो गया कि उसकी एक मिल्कियत से खड़ी हो गई पूरी एक तरह से। गाय, ऊंट, बकरियां और वगैरह वगैरह जो चीजें थी वो इतनी बढ़ गई कि वो एक अच्छी ढेर सारी चीजों में तब्दील हो गई एक तरह से। वो चंद मजदूरी, लेकिन उस बंदे के अंदर जरा सी भी बेईमानी नहीं आई, ना ही उसकी खयानत आई, ईमान में खयानत नहीं आई, ना ही उसने बेईमानी की। और उसने साफ साफ बर्बाद फरमा दिए कि ये जो तेरा पैसा था इसी के तहत मैंने काम किया था और तेरे लिए ही काम किया था, और अल्लाह की मर्जी के तेरा काम इतना सारा बढ़ गया और इसमें तेरा जो भी है सब तेरा ही है, मेरा तो इसमें कोई जोर है नहीं, क्योंकि मैंने तो मजदूरी उसी दिन निकाल दी थी तेरी। और अल्लाह ताला के रहम करम से अल्लाह को ये अमल उसका इतना पसंद आया कि अल्लाह ताला ने उसकी दुआ से जो उसने बात अल्लाह के सामने रखी वो चट्टान बिल्कुल हट गई और उसके बाद वो तीनों अपने घर को चले गए जहां उन्हें जाना था। तो आज के लिए इंशाल्लाह इतना ही रखेंगे, जिंदगी रही तो बात बाकी। अस्सलाम वालेकुम।